زکوٰۃ اور صدقات کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ یہاں پر صدقے سے مراد صدقۃ الفطر جو رمضان المبارک کے اندر ادا کیا جاتا ہے، جس کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اس کی تفصیل سنیے۔ کوئی آدمی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، غریب ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر رقم نہیں ہے، باقی کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اچھا ہے، لیکن یہ کہ زکوٰۃ کے بقدر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نصاب کے بقدر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، لیکن اس کی دوسری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، جیسے اچانک کوئی بیمار ہو گیا تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے کچھ ضرورت پڑ جائے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے نہیں ہو تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عاملین زکوٰۃ جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، جن کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یا عشر وغیرہ وصول کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ گردن آزاد کرنے کے لیے پہلے زمانے میں غلام اور باندھی ہوا کرتے تھے، جب کسی کو آزاد کرانے کے واسطے زکوٰۃ کی رقم دینا ہو تو دے سکتے تھے، لیکن جیسے آج کے زمانے میں کوئی آدمی جیل کے اندر بند ہے، کوئی قید ہے اور اس کے گھر والے خرچ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں نکال سکتے، تو آپ ان کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی مقروض ہے اور اس قدر مقروض ہے کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور مقروض ایسا ہے کہ وہ اپنے قرض کو بھی ادا نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے رقم دے سکتے ہیں، اس کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غازیان اسلام جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہو، اس کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، گھر کے اندر تو پیسوں کی ریل پیل ہے، لیکن سفر میں آنے کی وجہ سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا تو ختم ہو گیا یا چوری ہو گئی یا ختم کچھ بھی ہو، بہرحال اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو وہ آدمی مالدار ہی کیوں نہ ہو، مسافرت کی وجہ سے اس آدمی کے پاس کچھ نہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں مسافر کے پاس ATM کارڈ ہوتا ہے، گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں کا بھی انتظام نہ ہو تو اس موجودہ دور میں بھی مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن آدمی مسافر ہے اور اس کے پاس ATM کارڈ ہے جس سے وہ پیسے نکال سکتا ہے، آدمی سفر میں ہے، گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم وغیرہ ہے، ان سے پیسے نکال سکتا ہے، تو پھر ایسے مسافر کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ زکوٰۃ تو ایسے مسافر کو دینا ہے جو لاچار اور مجبور ہو، جس کے پاس خرچے کے پیسے نہیں بچے، گھر میں بہت پیسے ہیں لیکن ساتھ میں نہیں، پیسے ختم ہو گئے یا کوئی اور مجبوری پیش آ گئی، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یعنی جو غیر مسلم ہو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو دینا پڑے، اس زمانے میں جائز تھا لیکن بعد میں منسوخ کر دیا گیا، یا نو مسلم جس کو اسلام میں جمانے کے لیے کچھ زکوٰۃ کی رقم خرچ کیا جائے، تو یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے اب ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ ہم دیں سماج اور معاشرے کے اندر کن لوگوں کو؟ تو پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ضرورت مند ہے کیا، کوئی مستحق ہے کیا۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مستحق ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دیں۔ ایسے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دینے میں دو ثواب ہے، ایک تو دینے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ لیکن رشتہ داروں میں سے دو قسم کے رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار وہ ہیں جن کو آپ نہیں دے سکتے ہیں زکوٰۃ یا فطرے کی رقم، ایک رشتہ دار وہ ہے جن کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں، اگر ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دونوں کی تفصیل ذرا اچھی طرح سے سنیے۔ آدمی کی اصل یعنی جس سے آدمی پیدا ہوا، ماں ہے، باپ ہے، اسی طرح سے ماں باپ سے اوپر چلے جائیں، دادا، دادی، پردادا، پردادی، اسی طرح ماں سے اوپر چلے جائیں، نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں،
نہ ہی دادا دادی نانا نانی یا پردادا پڑنانا پڑنانی کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اپنے سے اوپر. جو آدمی کی اثر ہے جس سے آدمی پیدا ہوا تو باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ماں کو بھی نہیں دے سکتے, اور ان سے اوپر رشتے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فرع جس سے آدمی سے جو پیدا ہوا, جیسے بیٹا ہے بیٹی ہے, اسی طرح سے نواسا نواسی پوتا پوتی, ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نیچے تک. آپ کی اگر بہن ہے یا بھائی ہے اور وہ مستحق ہے, آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کن لوگوں کو نہیں دینا ہے وہ یاد کیا؟ ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, پڑنانا پڑنانی, پردادا پردادی, اسی طرح سے اوپر تک. اور نیچے میں اپنی اولاد کو نہیں دینا ہے, اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو, اپنے نواسوں کو نواسیوں کو, پوتروں کو پوتریوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی سید خاندان کا ہے تو سید خاندان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس مال کا جو 40واں حصہ نکالنے کے بعد بقیہ مال ہے, ان میں سے کچھ آپ گفٹ ہدیے کے طور پر دیں, آپ ان کو دے سکتے ہیں یہ پیسے, لیکن زکوٰۃ اور صدقے کی رقم ان حضرات کو نہیں دے سکتے ہیں. بھائی بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے. اسی طرح سے آپ ماما مامی, خالہ خالو, پھوپھا پھوپھی, ساس سسر, سالہ سالی, سلیج, ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں. یعنی رشتے کی جو یہ دوسری قسم ہے, ان میں سے ہر کسی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اگر یہ نصاب کے بقدر مالک نہیں ہے, ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے, تو ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے کے وقت میں ضروری نہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ لو. آپ یوں ہی بغیر کچھ کہے صرف دل میں نیت رکھیں, آپ یہ زکوٰۃ کی نیت کر کے ان کو دیں, لیکن بتائیں نہیں. ضروری نہیں کہ ان کو بتائیں تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی. آپ زکوٰۃ نکالنے کے وقت نیت کر لیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ دینا ہے, بس آپ کی طرف سے آپ ضرورت مند جو مستحق ہیں ان کو دیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کہنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں رشتہ داروں کو دینے کی اس لیے ترغیب زیادہ دیتا ہوں کہ بہت سارے رشتہ دار آپ کے ایسے ہیں کہ جو کسی سے مانگ نہیں سکتے, وہ اپنی ضرورت کو اپنے سینے کے اندر دفن کر کے رکھ لیتے ہیں. بیٹی کی شادی ہے قرض کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی سے زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں. سود پر قرض کر لینا گوارا ہے جو کہ جائز نہیں ہے, لیکن کسی سے زکوٰۃ کی رقم مانگنا ان کی غیرت اجازت نہیں دیتی ہے, وہ گوارا نہیں کرتا ہے. تو آپ ایسے ضرورت مند اور مستحق رشتہ دار کو تلاش کیجئے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کو آپ کی زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہے. ان کے پاس آپ جائیں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں جو مستحق ہیں, جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, جن کی لسٹ میں نے بتائی ابھی. آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے. اور جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے وہ زکوٰۃ لینے سے شرم بھی محسوس نہ کریں, اس لیے کہ آپ مستحق ہیں, آپ کو شریعت نے حق دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں, وہ زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں, زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں, لیکن لینے سے اس لیے گھبراتے ہیں کیا سمجھتے زکوٰۃ ہے, لوگ کیا سمجھیں گے. دینے والا کبھی زکوٰۃ لینے والے کو حقیر نہ سمجھے, اور زکوٰۃ لینے والا جو مستحق ہے وہ کبھی اس کو چھوٹا نہ سمجھے اور حقیر نہ سمجھے کہ میں اس کو کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ جس کو شریعت نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے, آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے, آپ اس کو نہیں لیں گے اور آپ انٹرسٹ پر, آپ سود پر جا کر کے کسی سے قرض لیں گے, وہ تو گناہ کا کام ہے. اور یہ گناہ کا کام نہیں ہے, گناہ سے خالی ہے. اور آپ کے دینے کی وجہ سے اور آپ کے لینے کی وجہ سے دینے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صلہ رحمی کا اور ایک دینے کا. تو اس لیے جو مستحق ہے وہ زکوٰۃ لینے میں بھی شرم محسوس نہ کریں, اور جن کے رشتہ دار ضرورت مند ہیں وہ زکوٰۃ دینے میں ان کا خیال رکھیں. باقی مدارس والے ہیں اور جو ٹرسٹ والے ہیں جن کے یہاں زکوٰۃ کے پیسے دینا درست ہے, آپ ان کا بھی خیال رکھیں, لیکن اپنے خاص رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیں. اگر ان کا خیال آپ نے نہیں رکھا تو پھر کون رکھے گا. اس واسطے اپنے قریبی رشتہ داروں کو زیادہ اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم دیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.